اللہ رب العزت نے کلام مجید میں ارشاد فرمایا وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اپنے رب کی نعمت کا خوب چرچا کرو۔ اب دیکھیے نعمتیں بے شمار، قرآن کریم میں یہ بھی فرمایا گیا کہ اگر تم میری نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تو نہیں شمار کر سکتے۔ کہیں فرمایا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اور تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ اتنی نعمتیں کہ اگر ہم شمار کرنا چاہیں تو شمار نہیں کر سکتے۔ صرف اپنے وجود میں ہی دیکھ لینا، یعنی آنکھوں کی قیمت کسی ایسے شخص سے پوچھیں کہ جس کے پاس یہ نعمت نہیں ہے۔ سماعت کتنی بڑی نعمت، قوت گویائی کتنی بڑی نعمت، ہاتھ پاؤں کا چلنا، یہ پلکوں کا جھپکنا کتنی بڑی نعمت ہے۔ یہ منہ کے اندر لعاب کا بننا، اگر ہم اپنے جسم میں غور کریں، پھر اللہ نے اولاد دی، فیملی دی، گھر دیا، بے شمار نعمتیں اللہ نے عطا کی، مگر اللہ تبارک و تعالی نے کسی نعمت پر احسان نہیں جتایا کہ اے میرے بندے میں نے تجھے ہاتھ دیے، آنکھیں دیں، احسان نہیں جتایا۔ لیکن ایک نعمت ایسی ہے جو نعمت عظمیٰ ہے، جو سب سے بڑی نعمت ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے وہ نعمت عطا فرمائی تو فرمایا لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا، کہ ہم نے مومنوں پر بڑا احسان کیا کہ انہیں اپنا حبیب عطا کر دیا۔ اب دیکھیے کہ نعمتیں اگر اللہ تعالیٰ دے تو بندے کو کیا کرنا چاہیے؟ شکر ادا کرنا چاہیے۔ نعمتیں کس سے بڑھتی ہیں؟ شکر سے بڑھتی ہیں۔ جب آپ نعمتوں پر شکر کرتے ہیں تو ان میں اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے، برکت ہوتی چلی جاتی ہے۔ تو سب سے بڑی جو نعمت ہے، عارفین فرماتے ہیں کہ نعمت کا شکر کیسے ادا کیا جائے۔ خاص طور پر حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ سے منسوب ہے یہ قول، اور بھی کئی مشائخ اعظام نے اسے کوٹ کیا۔ فرماتے ہیں کہ نعمتوں پر شکر کیسے کیا جائے، یہ ایک ایسی بات ہے اگر یہ ہمیں سمجھ آ جائے تو سمجھیں کہ آج کی رات کا تحفہ ہمیں مل گیا۔ فرمایا نعمتوں کا شکر کا تقاضا یہ ہے کہ اللہ نے جو بھی نعمت عطا کی ہے اس نعمت کو کسی بھی ایسے حکم میں استعمال نہ کرو جس سے رب نے منع کیا ہے۔ یعنی جو نعمتیں دیں ان نعمتوں کو کسی بھی غلط کام میں استعمال نہ کرو۔ مثال کے طور پہ طاقت اللہ نے دی تو اب طاقت کا مس یوز کرنا یہ کیا ہوا؟ کفران نعمت ہو گیا۔ اللہ نے صحت عطا کی، مال عطا کیا، اولاد عطا کی، ہر نعمت کو اس کے کام میں اور اس کی راہ میں استعمال کریں۔ اللہ نے زبان دی ہے، نعمت ہے، تو اس سے ذکر ادا کریں، اس سے اچھے کام کریں۔ کان عطا کیے، نعمت ہے تو اس سے اچھی شے سنیں۔ آنکھیں، تو اس نعمت کا حق کیا ہے کہ اس سے اچھی چیزیں دیکھی جائیں، یہ نعمت کا حق ہے۔ اور جو سب سے بڑی نعمت ہے اس کا حق کیسے ادا ہو؟ جو نعمت عظمیٰ ہے اس کا حق کیسے ادا ہو، اور وہ شکر کیسے ادا ہو کہ اس سے محبت بڑھتی چلی جائے؟ تو فرمایا کہ اس کا طریق یہ ہے کہ ان کی اطاعت کرو اور ان پہ درود بھیجو۔ حضور کی اطاعت کی جائے اور ان پر درود پاک پڑھا جائے۔ بس یہ دو آج کی رات کے تحفے ہیں۔ علامہ اقبال سے کسی نے پوچھا آپ کا ٹائٹل ہے حکیم الامت، یہ حکمت اور دانائی کیسے آئی؟ یہ جو آپ لکھتے ہیں اس کو دوام ملتا ہے، زبان زد عام ہوتا ہے کلام۔ آج دیکھیں نا عرب و عجم میں، آپ ایران چلے جائیں، ترکی چلے جائیں، ہندوستان چلے، جہاں جائیں اقبال کا کلام گونج رہا ہے۔ تو یہ دوام کیسے ملا؟ یہ مقبول عام کیسے ہوا؟ تو اقبال نے خوب بات بتائی۔ فرمایا مجھے یہ تو نہیں پتا کہ معاملہ کیا ہے، ہاں میرا ایک عمل ایسا ضرور ہے
کہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ساری اسی کی برکت ہے۔ پوچھا گیا حضور بتائیے وہ عمل کون سا ہے؟ فرمایا میں نے حضور احمد مجتبیٰ جاند عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں 1 کروڑ مرتبہ درود پاک کا نذرانہ پیش کیا ہے۔ اگر کروڑ سوا کروڑ دفعہ کوئی درود پڑھ لے تو وہ وقف رسول ہو جاتا ہے۔ یعنی آپ دیکھیے کہ اگر آپ روزانہ 3000 مرتبہ بھی درود پاک پڑھیں روزانہ تو بھی 1 کروڑ پڑھنے میں آپ کو 10 سال لگ جائیں گے، 10 سال۔ اور اگر کوئی پڑھنا شروع کر دے، عادت بنا لے، تو آپ کو اندازہ نہیں ہے کہ اگر ابھی آپ صرف کوارٹر ہی پڑھ پائیں گے تو کیا کیا اس کی برکتیں اور ثمرات جو ہے وہ نظر آنا شروع ہو جائیں گے۔ اقبال کو جو ذکر نیم شبی عطا ہوا، یہ ساری برکتیں درود کی ہیں۔ اور دلائل الخیرات شریف یہ درود پاک کی بڑی معتبر کتاب ہے، اور بزرگوں کا معمول ہے کہ صبح اٹھ کر وہ سب سے پہلے قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں اور اس کے بعد دلائل الخیرات شریف کو پڑھتے ہیں۔ اچھا، بعض بزرگوں کو میں نے دیکھا کہ وہ صبح قرآن پڑھتے ہیں اور رات کو سونے سے پہلے 1 منزل دلائل الخیرات شریف کی پڑھتے ہیں۔ اس میں 7 منزلیں ہیں، یعنی آپ جمعے کو پڑھیں، پھر ہفتے کو 1 منزل پڑھیں، پھر اتوار کو پڑھیں، پھر یوں ہفتے کے بعد دوبارہ وہ شروع ہو جاتی ہے منزل۔ تو بعض بزرگوں کو ہم نے دیکھا وہ رات کو پڑھ کے سوتے تھے، اور بعض قرآن پڑھ کے صبح اس کے بعد دلائل الخیرات شریف پڑھ کے پھر کام پہ جاتے تھے۔ تو یہ بڑا مجرب وظیفہ ہے۔ محمد بن سلیمان خود ہی لکھتے ہیں اپنی کتاب کے اندر کہ میں نے یہ کتاب کیوں لکھی، یہ خیال کیوں آیا۔ فرمایا کہ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ میں سفر میں تھا، تو ایک جگہ سے گزر رہا تھا، میں نماز کا وقت ہو گیا، تو ایک گاؤں سے گزرتے ہوئے میں نے سوچا کہ یہاں پانی تلاش کیا جائے، تازہ وضو کر کے نماز ادا کی جائے۔ تو جب میں پانی تلاش کر رہا تھا تو مجھے دور ایک کنواں نظر آیا بستی کے پاس۔ میں وہاں گیا، جب وہاں پہنچا تو میں نے دیکھا کہ وہاں نہ ڈول ہے نہ رسی ہے، تو پانی کیسے نکالوں؟ اب میں ادھر ادھر دیکھنے لگا کہ کہیں کوئی چیز ملے تو میں اس سے پانی نکالوں۔ فرماتے ہیں کہ میں اسی کشمکش میں تھا، ادھر ادھر دیکھ رہا تھا متلاشی نظروں سے، تو اوپر چھت پہ ایک بچی کھڑی ہوئی تھی، عمر ہوگی کوئی 7-8 سال۔ اس نے مجھے سلام کیا اور کہا کیا تلاش کر رہے ہیں آپ؟ کہا بیٹی میں کوئی ڈول دیکھ رہا ہوں، کوئی بالٹی مل جائے جس سے میں یہ پانی نکال کے وضو کروں، مجھے نماز پڑھنی ہے، وقت بھی بہت کم ہے۔ تو بچی نے کہا کہ آپ کا نام کیا ہے؟ کہا محمد بن سلمان۔ کہا وہ مشہور بزرگ آپ ہیں، مصر کے شیخ آپ ہیں کہ جن کا چرچا گاؤں گاؤں پھیلا ہوا ہے؟ کہا ہاں۔ کہا شیخ صاحب آپ کو ابھی تک یہ نہیں پتا چلا کہ بغیر ڈول کے پانی کیسے نکلتا ہے؟ بغیر ڈول کے پانی کیسے نکلتا ہے؟ تو فرمانے لگے بیٹا یہ دنیا دارالاسباب ہے، تو سبب سے ہی پانی نکلے گا، بغیر سبب کے کیسے نکلے گا؟ تو بچی کہنے لگی میں تو سمجھی تھی کہ آپ بہت بڑے بزرگ ہیں، آپ کو یہ راز معلوم ہوگا۔ تو کہا نہیں بیٹا مجھے تو نہیں پتا، تم ہی بتا دو۔ بچی اتری، آئی، کنویں کے پاس کھڑی ہوئی اور اس نے کنویں میں اپنا لعاب ڈال دیا۔ شیخ فرماتے ہیں کہ میں یہ نہیں سمجھ پایا کہ لعاب پہلے نیچے گیا یا پانی پہلے اوپر آیا۔ پانی اوپر آ گیا، نیچے گرنے لگ گیا۔ بچی نے کہا کہ وضو کیجئے۔ میں نے کہا وضو تو میں کرتا ہوں، لیکن پہلے مجھے یہ بتائیے کہ یہ راز کیا ہے؟ اس نے کہا آپ نماز پڑھ لیں، میں آپ کو بتاتی ہوں۔ میں نے وضو کیا، نماز پڑھی، اور اس کے بعد پھر میں نے کہا بیٹا مجھے وہ راز تو بتاؤ۔ اب یہ راز ہے، یہ وہ راز ہے جو لوگ تلاش کرتے ہیں، کوئی وظیفہ بتائیں، کوئی چیز بتائیں، کوئی عمل بتائیں۔ تو اس بچی نے جو عمل بتایا، جس کی وجہ سے پوری کتاب لکھی دلائل الخیرات شریف، وہ بچی کہنے لگی کہ جب سے میں نے ہوش سنبھالا ہے، جب سے لے کر اب تک میں صبح شام ہر وقت آقا کریم پر درود پڑھتی ہوں، اور کوئی
کوئی عمل اور کوئی عمل نہیں میرا، بس درود پڑھتی ہوں. یعنی کتنا بڑا وظیفہ. اللہ تبارک و تعالی درود بھیجتا ہے اپنے محبوب پر، فرشتے درود بھیجتے ہیں آقا کریم پر، ایمان والوں کو حکم دیا گیا. اب اگر کوئی ایمان والا درود بھیجے تو وہ دائرہ کرم میں داخل ہو جاتا ہے، اس حالے میں وہ شامل ہو جاتا ہے جہاں کرم ہی کرم ہے، کرم ہی کرم. یہ سب وظیفوں کا سب سے بڑا وظیفہ ہے جس کی اجازت بلکہ حکم اللہ تعالیٰ نے خود عطا فرمایا. کسی سے اجازت لینے کی بھی ضرورت نہیں ہے. جب پڑھیں، جتنا پڑھیں، بس پڑھتے ہی رہیں. اور یہ آقا کریم علیہ السلام جو اللہ نے اتنی بڑی نعمت عطا فرمائی، اس کے شکر ادا کرنے کا یہ ذریعہ بھی ہے کہ درود پڑھیں. درود پڑھیں. زندگی میں آپ کو ایک بات بتاؤں، 1.25 لاکھ یا 1.25 کروڑ مرتبہ کی اگر آپ نیت کرتے ہیں اور پڑھنا شروع کر دیتے ہیں، بھلے 1000 مرتبہ بھی پڑھیں، نیت تو کر لیں کہ میں کروڑ مرتبہ اپنی زندگی میں درود پڑھوں گا، اور پڑھنا شروع کر رہے ہیں. بس اگر کوئی شخص حج کا ارادہ کرتا ہے اور گھر سے قدم رکھتا ہے تو وہ حاجی ہو جاتا ہے. بات سمجھ میں آئی؟ 1000 میل کا بھی سفر ہے نا، تو پہلا قدم اٹھاتے ہی منزل کی طرف بندہ مسافر ہو جاتا ہے. شرط یہ ہے کہ وہ قدم صحیح سمت میں ہو. تو بس نیت کریں کہ میں اپنی زندگی میں کوئی بھی نیت کر لیں. بلکہ میں آخر میں یہ کہوں گا کہ آج بڑی رات ہے. مطلب ہر شخص اپنے انداز سے محبت کا اظہار کرتا ہے. دیکھیں، ہم نے اپنے گھر کو بھی سجایا، گلی کو بھی سجایا، لیکن اس گھر میں کون آئے گا؟ آپ ہی آئیں گے، ہم آئیں گے. گلی سے کون گزرے گا؟ ہم ہی گزریں گے. مگر 20 سال 30 سال 40 سال کی عمر ہو گئی ہماری، ہم نے گھر بھی سجائے، گلیاں بھی سجائیں، کبھی اپنے دل کو سجایا؟ اس گلی سے تو ہم نے گزرنا ہے اور اس دل میں انہوں نے ٹھہرنا ہے. تو دل کو سجائیں، اپنے دل کو سجائیں. اور یہ دل سجتا کیسے ہے؟ درود پاک سے سجتا ہے. آپ جتنا بڑھاتے چلے جائیں گے، وہ کہتے ہیں نا جتنا گڑ ڈالو گے اتنا میٹھا ہوگا. درود کی مٹھاس بڑھاتے چلے جائیں، عشق بڑھتا چلا جائے گا، عشق بڑھتا چلا جائے گا، محبت بڑھتی چلی جائے گی. تو درود پاک کی کثرت کرنی ہے، ٹھیک ہے. اور درود پاک صبح شام جو درود پاک آپ کو یاد ہو اس کو پڑھیں. آج کی رات ایک نیت ضرور کریں جو میری خواہش بھی ہے اور میں چاہتا بھی ہوں کہ بڑی رات ہے، ہر بندہ تحفہ دیتا ہے. کسی کا دن ہو، یوم پیدائش ہو، تو ہر بندہ تحفہ دیتا ہے. تو آقا کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں کوئی نہ کوئی تحفہ آج آپ ضرور نیت کریں. وہ درود پاک کا ہو، وہ کوئی نیک عمل کا ہو. ہر بندہ نیت کرے کہ آج میں اللہ تعالیٰ اور اس کے محبوب کی خاطر کوئی ایک نیک عمل اپنی زندگی میں شامل کروں گا. نیت آپ کریں. جو عمل آپ سمجھتے ہیں کہ یہ میں عمل نہیں کر رہا تھا، آج جشن ولادت کی خوشی میں یہ عمل اپنی زندگی میں شامل کروں گا. اور کوئی ایک برا کام جو انسان کی عادت میں شامل ہوتا ہے، آج یہ بھی نیت کریں کہ اللہ اور اس کے رسول کی محبت میں اس مبارک شب کے موقع پر میں اس برے کام کو اپنی زندگی سے ختم کرنے کا ارادہ کرتا ہوں. وہ آپ کریں. آپ خود نیت کریں کہ کون سا کام آپ چھوڑ رہے ہیں اور کس کام کو اپنی زندگی میں شامل کر رہے ہیں. وہاں دل دیکھے جاتے ہیں، نیتیں دیکھی جاتی ہیں. شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کے والد گرامی شاہ عبد الرحیم محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں ہر سال حضور کا میلاد کرتا تھا، اور ان کے ہاں جب میلاد ہوتا تو بہت بڑا اہتمام ہوتا تھا. انواع و اقسام کے کھانے بنتے اور دسترخوان پہ ماں حاضر جو ہوتا پیش کیا جاتا، اور بڑی ایک پورے پروٹوکول کے ساتھ میلاد کی محفل سجتی. فرماتے ہیں ایک سال ایسا ہوا کہ گھر میں کچھ تنگی تھی، کوئی زیادہ انتظام نہیں کر پائے. تو آخر میں نے سوچا کہ یہ جو بھنے ہوئے چنے ہیں انہی پر فاتحہ دے کر میلاد کر دیا جائے. کہتے ہیں ہم نے وہ چنے رکھے بھنے ہوئے، فاتحہ پڑھی اور لوگوں میں تقسیم کر دیا.
لیکن دل میں تھوڑا سا ایک خیال تھا کہ ہر دفعہ اہتمام ہوتا ہے، اس دفعہ اہتمام نہیں ہوا۔ کہتے ہیں اسی بات کو سوچتے سوچتے جب میں رات کو سویا تو قسمت جاگ اٹھی۔ جن کا میلاد مناتے ہیں وہ تشریف لے آئے، اور میں نے دیکھا کہ حضور تشریف فرما ہیں اور سامنے وہ بھنے ہوئے چنے رکھے ہوئے ہیں، اور حضور ان چنوں کو دیکھ کر مسکرا رہے ہیں۔ گویا یہ اشارہ ہے کہ تمہارا یہ تحفہ ہماری بارگاہ میں قبول ہو گیا ہے۔ وہاں دل دیکھے جاتے ہیں، نیتیں دیکھی جاتی ہیں، کون کس جذبے کے ساتھ کر رہا ہے۔ تھوڑا کریں لیکن محبت کے ساتھ کریں۔ ہر بے اصول کے لیے فطری اصول زندہ ہے، چبھن میں خاروں کی رہ کر بھی پھول زندہ ہے، اور منا کر جشن میلاد بتاتے ہیں زمانے کو، ہم ہی وہ لوگ ہیں جن کا رسول زندہ ہے۔